Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mia Zahid Iqbal. May Allah bless upon you. آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ لوگ اپنے لیڈرز کے ساتھ والہانہ عقیدت کیوں رکھتے ہیں، ان کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کیوں کرتے ہیں، ان کی ہر بات پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کیوں تیار ہوتے ہیں، وہ کون سے محرکات ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کی قوم بے پناہ محبت کرتی ہے، آخر ان کی کون سی خوبی ہے جو ان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی ہر بات پر لبیک کہیں۔ اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری حقیقتیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ لیڈر جنہوں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کیا تھا، قوم آج بھی ان کو یاد کر رہی ہے، قوم آج بھی اپنے کرنسی نوٹوں کے اوپر ان کی تصویریں چھاپتی ہے، آج بھی ان کی تصویروں کو اپنی ڈرائنگ روم کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں آج بحیثیت قوم اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارا لیڈر ہے بحیثیت مسلمان، ہمیں دیکھنا ہوگا کیا وہ خدا پرست ہے، اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے کیا اس کے اندر وطن پرستی کا جذبہ موجود ہے، کیا وہ وطن پرست ہے۔ ہم مسلمان ایک قوم ہیں، کیا وہ قوم پرست ہے؟ پھر ہمیں آ کے اس کو اینڈ پہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ خدا پرست بھی ہے، وطن پرست بھی ہے، قوم پرست بھی ہے، تو وہ ہمارا لیڈر ہے۔ اگر وہ صرف اور صرف مفاد پرست ہے، صرف اپنے لیے سوچتا ہے، نہ وہ خدا پرست ہے، نہ وطن پرست ہے، نہ قوم پرست ہے، صرف مفاد پرست ہے، تو ہمیں اس چیز کی کھوج لگانی ہوگی اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ ہم نے اپنے کون سے لیڈر سلیکٹ کرنے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا لیڈر جو ہے کیا وہ انصاف پرور ہے، کیا وہ غریب پرور ہے، یا صرف ایک شکم پرور ہے، اور یا صرف ایک کنبہ پرور ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ ہمیں لیڈرز کی بہت ساری چیزوں کو اوروں کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنی نسل، اپنے کنبے کو، اپنے اہل و عیال کو ہی صرف اپلفٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، وہ سیلف لیس ہو کر کام کرتا ہے، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر کیپیبلٹی، کیپیسٹی اور سگاسٹی بھی ہوتی ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہمیں کسی بھی نااہل لیڈر کو سلیکٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ہوگا کہ ہماری تقدیر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہمارا مقدر صرف اسی صورت میں ہی بدل سکتا ہے جب ہم دیکھیں گے کہ وہ بندہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، اس کے ایموشنز، اس کے پیشنز، اس کے سینٹیمنٹس، اس کی جو ڈیزائرز ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے ہیں یا صرف اس کی اپنے کنبے کے لیے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے طریقہ کار کو نہ بدلا تو ہمیں قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون سا وہ لیڈر ہے، کہ اس لیڈر میں کون سی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آج بھی ہم اس کو یاد رکھ رہے ہیں۔ میں آج آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں کسی سیاسی بیک گراؤنڈ کی مثال نہیں دوں گا، میں فرقہ واریت میں نہیں جانا چاہتا، میں کسی پارٹی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ قائد اعظم رحمت اللہ کی۔ آج بھی ہم اپنے کرنسی نوٹوں کے اوپر اس کی تصویر کو دیکھ کر خوش کیوں ہوتے ہیں؟ آج بھی اس کی محبت کو ہم نے اپنے سینے میں کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے قوم کے لیے کچھ کیا تھا، انہوں نے محلات اپنی نسل کے لیے نہیں بنائے تھے،
اس نسل کے لیے بنائے تھے جو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرور کائنات سرکار مدینہ سرور نور سینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے لیے کچھ کیا۔ علامہ اقبال نے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آج بھی لوگ جا کر بادشاہی مسجد کے شہر میں جو آج بھی وہ ابدی نیند سو رہے ہیں، آج بھی لوگ جا کر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ کون سی وجوہات تھی کہ قوم نے علامہ اقبال کو قائد اعظم رحمت اللہ کو تو یاد رکھا، لیکن انہوں نے میجر جنرل سکندر مرزا غلام محمد کو اور وہ لیڈر جنہوں نے صرف اپنی انا پرستی کی خاطر پوری قوم کو ایک تباہی کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ قوم کو نام مجھے آڈینس میں اگر آپ میں سے سب سے پوچھوں کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں، وہ کون تھے؟ صرف یہ پتا ہے کہ وہ ہمارے صدر تھے، ہمارے پریزیڈنٹ تھے، ہمارے لیڈرز تھے، لیکن آج قوم نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اگر انہوں نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا تھا تو قوم نے بھی ان کو اس بات کا مزہ چکھا دیا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے کہ آج ان کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، آپ کو یہ بات سوچنی ہوگی، کیا یہ جو ہم میں سے آگے نکلنے والے لیڈرز عام لوگوں کی طرح کی سادہ زندگی گزارتے ہیں، عام سواریوں پہ جاتے ہیں، کیا یہ عام کپڑا پہنتے ہیں، اور یہ کیا پروٹوکول کے بغیر رہتے ہیں کہ ہزاروں گاڑیوں کا پروٹوکول لے کے نکلتے ہیں؟ کیا ان کے محلات ہیں جس کی ایکسیس عام بندے تک نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اگر تو وہ ہماری طرح کے ہیں تو پھر وہ ہمارا کچھ کریں گے، اگر وہ ہماری طرح کے نہیں ہیں تو ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اگر سچ، حق اور باطل کی لڑائی ہو تو ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ملا محمد عمر کی، جو ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کے لیڈر تھے۔ وہ اس وقت اس دنیا سے گئے 2013 میں، جب ان کے اوپر امریکہ قابض تھا۔ ان کی جب وفات ہوئی اس وقت بہت بڑے بڑے جنازے نہیں تھے، ان کی ایمبولینس کے اوپر پھول نشاور نہیں کیے جا رہے تھے، لیکن بڑی سادگی کے ساتھ ان کو دفنا دیا گیا۔ لیکن حق کبھی چھپتا نہیں۔ آج ایک عرصے کے بعد، بہت بڑی قربانی کے بعد، جب طالبان کو دوبارہ فتح نصیب ہوئی تو ان کی قبر بھی منظر عام پر آ گئی، اور ہزاروں لیڈر، اسلامی رہنما ان کی قبر پر جاتے ہیں، سر تسلیمِ خم کرتے ہیں، ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے فاتح خوانی کرتے ہیں۔ اگر میں اس بات کو کچھ یوں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں، میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم نے اپنی قوم کے لیے بہتری چاہتے ہیں، ہمیں اچھے لیڈرز کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اور اگر میں اس چیز کا جواب دوں کہ ہمارے ملک سے کرپشن کیسے ختم ہوگی، اچھے لیڈرز کیسے ہوں گے، پھر ہمیں ان قوموں کے خیالات کو، افکار کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ہمسایہ ملک، ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا چائنا نے ہم سے پہلے آزادی حاصل کی یا بعد میں کی؟ آج بھی اگر کوئی چائنا کے اندر کرپشن کرتا ہے اور وہ لیڈر کو سزا مل جاتی ہے، جو اس کو گولی ماری جاتی ہے، اس کی قیمت بھی اس کے گھر والوں سے، اس کے وارثوں سے لی جاتی ہے، اور اس کی گولی خریدی جاتی ہے اور پھر اس کو شوٹ کیا جاتا ہے، تو ہمیں اس بات کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم بھی کس طریقے سے ایک صرف سو کارڈ، سوڈو اور سیلف پروکلیمڈ انقلاب ہی لے کے آنا چاہتے ہیں، کہ یا ہم وہ انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں جس انقلاب کی شمع ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کی تھی،
یا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا یا جس کی تعبیر قائد اعظم رحمت اللہ کرنے والے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔